بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج میں آپ کے لیے اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کلام مدوجزر اسلام یا مست سے حالی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ جو تھا وہ ان کی طویل نظم مدوجزر اسلام تھی، جو عام طور پر مست سے حالی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک برصغیر کے طول و عرض میں جو کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوئی وہ مست سے حالی تھی۔ بقول سر سید احمد خان، بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں اور اس کو اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں۔ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ حالی سے مست سے حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ مولانا نے جس میدان میں قدم رکھا اس میں شمشیر قلم کا لوہا منوایا۔ خواہ وہ نظم کی اختراع ہو یا سادہ نثر کی تخلیق، غزل کی رنگینی ہو یا مرثیے کا سوز، قصیدے کی شان و شوکت ہو یا نظم کی آن بان، ناصح کے روپ میں یا مسلح قوم کے روپ میں، غرض یہ کہ جس میدان میں بھی قدم رکھا اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا۔ مولانا نے مست سے حالی میں اپنی قوم کو اس کے عروج و زوال کے افسانے ایسے دلکش انداز اور دل نشین پہرائے میں سنائے کہ قوم تڑپ اٹھی اور اپنی ناکامی اور نامرادی کے اسباب اور وجوہات کی کھوج میں لگ گئی۔ مست سے حالی مسلمانوں کی بالخصوص ہندوستان کی بالعموم اس وقت کے فکری و تاریخی غداری کی داستان ہے، جس میں مسلمانوں نے اپنے مقاصد کے ساتھ غداری کر کے اپنے لیے اپنے مسخ شدہ ضمیر کا دوزخ خریدا۔ آئیے نظم سنتے ہیں۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند اس کا جد اٹھا، نہ کشورستان تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا نہ تھا سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ اس طرح ایک اور شعر ملاحظہ ہو۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا۔ مغربی اقوام کی اصلیت کے حوالے سے کہتے ہیں وہ قومیں ہیں جو آج غمخوار انساں، وہ قومیں جو ہیں آج غمخوار انساں، درندوں کی اور ان کی طینت تھی یکساں، جہاں عدل کے آج جاری ہیں فرمان، بہت دور پہنچا تھا وہاں ظلم و طغیاں، بنے آج جو گلہ باں ہیں ہمارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خوار سارے۔ اسلام کے شاندار ماضی کے حوالے سے مولانا کہتے ہیں، ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر، جو چاہے کچھ دیکھ لے آج جا کر، ہے یہ بہتے ہمراہ کی گویا زباں پر، کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمیں پر نشانی، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتخا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دھمک دور دور اس کے پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی،
رہے اس سے محروم آبی نہا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ پر اس قوم میں غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں پہ کی عزت پہ ہے کچھ۔ مسلمانوں کی مذہب سے روگردانی کے حوالے سے کہتے ہیں، وگرنہ ہماری رگوں میں لہو میں، ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں، دلوں میں زبانوں میں اور گفتگو میں، طبیعت میں فطرت میں عادت میں خو میں، نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی۔ گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ خواب غفلت سے بیداری کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پہ تم کھڑے ہنس رہے ہو، بس اے نا امیدی یوں دل جلا تو، بس اے نا امیدی نہ یوں دل جلا تو، جھلک اے امید اپنے آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔